کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ میلاد شریف کے موقع پر جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سجاوٹ وغیرہ کی جاتی ہے، بعض لوگ اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی بجائے فلاحی کاموں، مثلا کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنے وغیرہ کاموں میں اتنی رقم لگا دی جائے، حالانکہ ان لوگوں کا اصل مقصود جائز سجاوٹ وغیرہ سے روکنا ہوتا ہے، فلاحی کاموں میں رقم لگوانا مقصود نہیں ہوتا۔ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ میلاد شریف کے موقع پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے سجاوٹ و چراغاں وغیرہ کرنا شرعاً جائز ہے، اور اچھی نیت مثلا اللہ تعالی کی نعمت کا چرچا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت وغیرہ سے ہو تو باعث ثواب بھی ہے، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے جائز کاموں پر اپنا مال خرچ کرنا شرع میں ممنوع نہیں ہے۔ فلاحی کاموں کی وجہ سے زندگی کے دوسرے شعبہ جات میں اس طرح کی پابندیاں ایسے لوگ نہیں لگاتے، مثلا ایسے لوگ یہ نہیں کہتے کہ لوگ اینڈرائیڈ موبائل کے بجائے سادہ معمولی قیمت والا موبائل لیں اور زائد رقم کو فلاحی کاموں پر خرچ کریں، گھروں میں ٹائلز، مہنگے فانوس، قالین، پردے، صوفے، پلنگ، اے سی، کولر وغیرہ استعمال نہ کیے جائیں، کوٹھیوں اور بنگلوں وغیرہ بڑے گھروں میں کوئی نہ رہے، بلکہ بقدر ضرورت رقم استعمال کر کے بقیہ رقم فلاحی کاموں میں لگائی جائے۔ اسی طرح عمدہ کپڑے کوئی نہ پہنے، عمدہ کھانے کوئی نہ کھائے، اچھے اسکولوں میں بچوں کو کوئی نہ پڑھائے، مہنگی گاڑیوں میں سفر کوئی نہ کرے، مہنگی گاڑیاں کوئی نہ خریدے، بقدر ضرورت یہ چیزیں لے کر بقیہ رقم فلاحی کاموں میں لگائی جائے۔ شادی کے موقع پر مہنگے ہوٹلوں میں عمدہ کھانوں وغیرہ کا انتظام نہ کیا جائے، جہیز کے نام پر کثیر رقم خرچ نہ کی جائے، بلکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سادہ جہیز دیا، اسی طرح آج بھی سادہ جہیز دیا جائے وغیرہ وغیرہ، بلکہ زندگی کے ان شعبہ جات میں خود یہ لوگ اپنے معاملے میں بھی اس اصول کو نہیں اپناتے، خود اپنی ذات کے لیے ساری سہولیات اپناتے ہیں، اس وقت غریبوں کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا، نیز شادی، جشن آزادی وغیرہ مواقع پر ہونے والی سجاوٹ و لائٹنگ پر بھی ان لوگوں کو غریبوں کا خیال نہیں آتا، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد صرف و صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک کے موقع پر خوشی کرنے سے، سجاوٹ وغیرہ کرنے سے لوگوں کو روکنا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت لوگوں کے لیے نکالی اسے کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، اور اس عمل سے آپ علیہ السلام کا خوب چرچا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد شریف منایا ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس عظیم نعمت کے ملنے پر جلسہ سجایا ہے، جس پر رب رحمان جل جلالہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعمت اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی نعمت ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی دن میری پیدائش ہوئی اور اسی میں مجھ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی۔ سنن نسائی شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب علیہم الرضوان کے ایک حلقہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین پر چلایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی قسم دیتے ہو کہ تمہیں صرف اسی بات نے یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ ہمیں صرف اسی بات نے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو میں نے تم پر تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔